کیا آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یا آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کافی لاس میں ہیں؟ تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اس میں تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ آن لائن کورس ہے، گو ٹو میٹنگ اپلیکیشن کے ذریعے اسے اٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ 3 ہفتوں کا کورس ہے، 9 کلاسز ہیں۔ اس 9 کلاسز کی ریکارڈنگ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کی لاسٹ ایڈمیشن ڈیٹ 27 فروری، 28 فروری سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست دلچسپی رکھتا ہے تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کو اوپن کریں گے تو اس میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیو وی کم ٹو دا مارکیٹ ٹو ڈو بزنسز اور ٹو گیمبل. ہم یہاں پہ مارکیٹ کے اندر کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا ہم یہاں پہ بزنس کرنے آئے ہیں یا ہم یہاں پہ گیمبلنگ کرنے آئے ہیں؟ اگر ہم ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے رک کے کہ بزنس کیا چیز ہوتی ہے اور گیمبلنگ کیا چیز ہوتی ہے. اگر ہم جب نارمل بزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس وقت ہم کسی نارمل مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں وہاں پہ مختلف سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو ہم وہاں پہ کوئی کسی پروڈکٹ کا شو روم کھولیں گے یا کوئی شاپ اوپن کریں گے، یا یہ ہے کہ ہم کوئی اگر مینوفیکچرنگ کا کوئی پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی فیکٹری وغیرہ یا اس طرح کا کام کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ یہ جو مختلف وہاں پہ یہ جو کاروبار ہے اس کی ایک مختلف ڈائریکشنز ہیں. مثال کے طور پہ جو شاپ کیپر ہے جس نے دکان پہ کام کرنا ہے، اس نے مختلف پروڈکٹ کہیں سے اٹھانی ہے یا سپلائر اس کے پاس لے کے آتا ہے، وہ اپنی دکان میں اس کو رکھتا ہے اور اس کے پاس کسٹمر آتا ہے جو اس سے خرید کے لے کے جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی شو روم ہے تو وہ کسی بھی پروڈکٹ کا جو اس کے آئٹم ہوں گے اس کو اپنی شاپ یا اپنی جو اس کے شو روم ہے اس میں اس کو ڈسپلے کرے گا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پروڈکٹ خرید کے لے کے جاتے ہیں. اب یہ ہے بزنس. اس میں مطلب ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی جوا ہو رہا ہے، کوئی گیملنگ ہو رہی ہے. تو ہم جب ادھر آ کے دیکھتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں آ کے دیکھتے ہیں، تو کیا یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بزنس کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو آئٹم ہے وہ ہے ہمارے اسکرپٹ اور ان کے شیئرز. ہم جب کسی بھی اسکرپٹ کے آئٹم کو سلیکٹ کرتے ہیں، جیسا ہم نارمل بزنس میں کسی آئٹم کو، کسی کمپنی کے آئٹم کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی شاپ کے اندر رکھتے ہیں سیل کرنے کے لیے، تو یہاں پہ مختلف جو اسکرپٹ ہیں کمپنیوں کے ان کے ہم شیئرز خریدتے ہیں. اب اگر ہم ان شیئرز کو خرید کے جب سیل کرتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بائی کس پرائس کے اوپر کیا ہے. نارمل بزنس کے اندر جو کاروباری بندہ ہے جو مال اٹھاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم نرخ کے اوپر مال کو بائی کریں. حتیٰ کہ اگر اس کو کہیں پہ ٹریول کرنا پڑے، اسے پتہ چلے کہ یا فلاں ایریے کے اندر کم قیمت میں یہ مال اویلیبل ہے، تو وہ پھر وہاں سے مال کو اٹھاتا ہے اور پھر اپنی دکان پہ آ کے اس کو سیل کرتا ہے. تو اس مارکیٹ کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو جب ہم لاٹ اٹھاتے ہیں اپنی دکان پہ، کسی کی چھوٹی دکان ہوگی کسی کی بڑی ہوگی، اس کو رکھنے کے لیے تاکہ جب اس کی پرائز اوپر کی طرف جائے تو مجھے اس کا نفع ملے، تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جا کے اس کو بائی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ جب یہاں سے چیز ڈی ٹریک ہوتی ہے تو اس کا پھر جو ریزلٹ اینڈ ہے وہ ہمیں پوزیٹیو نہیں ملتا. تو جب رزلٹ ہمیں صحیح نہیں ملے گا تو ہماری جو سوچ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، وہ پازیٹیو نہیں رہتی. چاہے میں اس کو جتنا بھی دلاسا دوں یا اس کو میں کئی باتیں سمجھا دوں، لیکن وہ کہتا ہے یار یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں تو پرائز نیچے آ جاتی ہے اور مجھے یہ دیکھو لاس ہو جاتا ہے. ظاہر ہے لاس کو اب ڈیفینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں پہ تو کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایکچولی میں جس چیز کے اوپر آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اس مارکیٹ کے اندر کوئی لاٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یار میں کس قیمت پہ اس کو اٹھا رہا ہوں. اب وہاں پہ ظاہر ہے اگر آپ کی ورکنگ صحیح نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو گرپ نہیں رکھی اس مارکیٹ کے اندر،
تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاں سے آپ نے لاٹ اٹھائی ہے تو پرائز وہاں سے اور نیچے کی طرف سلپ کر سکتی ہے. تو جب اگر پرائز اور نیچے ہوئی چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ نے اس کو بائنگ کیا ہے تو آپ کو تو اس ریٹ سے اوپر تو کسٹمر ملے گا ہی نہیں. تو جب کسٹمر نہیں ملے گا تو پھر آپ کیسے اس کو بیچیں گے, اور پھر تو مسئلہ بن جائے گا, پروفٹ تو نہیں آئے گا. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جا کے اپنی جو لاٹ مارکیٹ کے اندر اس کے اندر اٹھاتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے نارمل بزنس کے اندر, وہ جو پروسیس ہے اس کا وہ بہت سلو ہے, انتہائی سلو پروسیس ہے. یعنی کہ آپ پہلے کہیں جائیں گے, سفر کریں گے, وہاں سے لاٹ اٹھائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ فون کے اندر آپ آرڈر بک کروائیں گے. اسی طریقے سے کمپنیز کے جو سپلائی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی. اگر آپ کسی وہیکلز کو سیل کر رہے ہیں تو وہ آپ آرڈر دیں گے, وہ پھر آئیں گی, ٹرالر سے اتریں گی, آپ اس کو ڈسپلے کریں گے, پھر ایک کسٹمر آئے گا, پھر یہ ایک ریلیشن قائم ہوگا, اور پھر وہ آرڈر ایگزیکیوٹ ہوگا. تو یہ بہت سلو پروسیس ہے. سیم وہی پروسیس ہے, سب کچھ ویسا ہی ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ پروسیس بہت فاسٹ ہے, بہت انتہائی فاسٹ پروسیس ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے, ہمارا مائنڈ جو ہے وہ سلو پروسیس کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے. ہم اس چیز کو ذہن میں بنا کے, یا اگر کوئی کاروباری بندہ ہے وہ, یا ایک عام بندہ چاہے وہ نوکری پیشہ بھی ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نارمل بزنس کو لے کے یہاں آتا ہے, جبکہ یہاں پہ وہی کام بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. اب جب وہ تیزی سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں اور ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہمارا جو مائنڈ ہے, کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہے, اس کا آپس کے اندر ایکشن کے ساتھ سنکرونائزنگ نہیں ہے, تو ہمیں وہ پھر رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے. تو جب رزلٹ نہیں ملیں گے تو نیگیٹو جب رزلٹ آئیں گے, لاس ہوگا, تو ہماری جو تھنکنگ ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر چاہے میں اس کو سونے چاندی جیسی باتیں بھی بتاتا رہوں نا, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا, اور نہ اس نے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے, دیکھنا ہے, کیا ہم اس مارکیٹ کے اندر بزنس کرنے آئے ہیں یا جوا کھیلنے آئے ہیں. مثال کے طور پہ میں کئی ساتھیوں کو, دوستوں کو جو پریویس کورس کے اندر ہی تھے, جانتا ہوں, انہوں نے ایک بڑی لاٹس اٹھا لی. اچھا, اب لاٹ اٹھا لی, انہوں نے ایک سوچا کہ اچھا یار مجھے فلاں اسکرپٹ جو ہے بڑا اچھا, فنڈامنٹلی بڑا اچھا ہے, تو مجھے اس کے اندر انٹری لینی چاہیے. انہوں نے سوچا کہ یار بس یہ میں چھکا لگا دوں گا یا جو بھی ہے. اب جب وہ انہوں نے لے لیا تو پرائز اگر تھوڑی سی پازیٹیو فلیکچویٹ ہوئی, اب مائنڈ تو اس طریقے سے نہیں ڈیولپ, مائنڈ نے تو ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ ہاں یار میں نے انٹری لے لیا, مثال کو 180 کے اوپر انٹری لے, یہ تو 250 پہ چلا جائے گا. اب وہ میرے سوچنے سے تو نہیں نا 250 پہ جائے گا, جا بھی سکتا ہے اگر ورکنگ مضبوط ہوئی اور چیزوں پہ گرفٹ ہوئی, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ایسی جگہ پہ انٹری لیا کہ اب اس نے اوپر کی طرف اس کو جانا ہے, پرائس کو جانا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی سچویشن کے اندر پھنسے جس کے اندر آپ کی گرپ نہیں ہے, اور آپ کے مائنڈ نے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا, ہاں یار لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک خواب کی کیفیت آپ کے اندر طاری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ ٹارگٹ نظر آنا شروع ہو گیا, لیکن پرائز وہاں پہ جب سٹک ہوتی ہے اور نیچے کی طرف سلائڈلی موو کرتی ہے, تو اس وقت بندے کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. اوپر سے اس نے ایک بلک کوانٹٹی اٹھائی ہوتی ہے. اب وہ رابطے کرتا ہے مختلف اپنے لوگوں کے ساتھ, یار مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. تو وہاں پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے, مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس نے تو بزنس سمجھ کے اس کے اندر انٹری نہیں لی, اس نے تو ایک دانا پھینکا ہے, ایک پتا پھینکا ہے, اس کے ساتھ اس کی ایک اماؤنٹ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ ڈبل ہو جائے گی, یہ تو اس طریقے سے ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ سسٹمیٹکلی کام نہیں کر رہا اس مارکیٹ کے. تو اس چیز کو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں یا آپ اس مارکیٹ کے اندر گیملنگ کرنے کے لیے آئے ہیں.